بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ اتوار کے دن کا یہ پہلا ویلاگ ہے اور بڑی اہم خبریں ہیں اس میں، جو تازہ ترین اپڈیٹس آئی ہیں، جو معاملات ٹوسٹ کر کے یو ٹرن کر کے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 21 گھنٹے جاری رہنے والے مذاکرات ناکام ہوئے۔ ایران کا امریکہ سے جنگ میں سرنڈر سے انکار کے بعد مذاکرات کے ٹیبل پر بھی سرنڈر سے انکار۔ امریکی نائب وزیر جو ان کا صدر ہے اس کی واپسی ہوئی اور پینافلیکس بورڈ محفلیں برخواست، جنگ کا اگلا راؤنڈ جو ناک آؤٹ مرحلہ۔ جے ڈی وینس نے ایران پر ایٹمی ہتھیار کا الزام لیا، لیکن آخری لمحات میں کس کی کال آئی، ایرانی وزیر خارجہ نے پھر بتا دیا۔ ایران نے ابنائے ہرمز کھولنے سے صاف انکار کیا۔ امریکی حکام کی ایرانی وفد کو قتل کرنے کی دھمکیاں، پوری لسٹ جاری کی کہ ایران کو وینزویلا سمجھنے کی غلطی، ٹرمپ کا پورا ٹرمپ کارڈ، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اس کے پاس کیا معاملہ ہے، وہ ناکام کیسے ہوا، پاکستان کو مذاکرات میں کیسے استعمال کیا گیا، جو ابھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، سعودی عرب کا دورہ، شہباز شریف کا فوج کی تعیناتی، اور ایران امریکہ مشرق وسطیٰ کی جنگ میں کیا پاکستان ہے، $5 ارب کا معاملہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اسپین کے دبنگ وزیر اعظم امریکی اقتصادی پابندیوں کے جواب میں دورہ چین پر پہنچ گئے۔ چین پر بھی بڑے پیمانے پر ایران کو اسلحے کی کھیپ پہنچا دی گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا شدید غصہ۔ کینیڈا نے بھی اپنے دفاعی بجٹ سے فنڈز جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ ساری تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی قاسم خان اور سلمان خان کی، عمران خان کے بیٹوں کی، اقوام متحدہ میں عمران خان کی صحت پر ایکشن لینے مداخلت کا مطالبہ کیا گیا اور رہائی کمپین ایک دفعہ پھر خان کی شروع ہونے جا رہی ہے۔ ساری تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مذاکرات کا معاملہ ہے، اس میں ایران کے وزیر خارجہ نے اصل بات بتائی کہ ہوا کیا، کہ نیتن یاہو کی امریکی نائب صدر کو کال آئی، ایران امریکہ کے مذاکرات کی بجائے پھر اسرائیل کے مفادات کی طرف سارا معاملہ شفٹ ہوا۔ انہوں نے کہا ہم تو نیک نیتی سے آئے تھے، لیکن جے ڈی وینس نے سفارتی دھجیاں بکھیری، جو پہلے ہی پریس کانفرنس کر دی، جو جھوٹ پر مبنی تھی۔ اور اس میں دیکھیں یہ جو مذاکرات تھے، یاد رکھیں 47 سال میں پہلی دفعہ امریکہ ایران آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ زیادہ تر جو معاملات تھے وہ اس پر امریکہ متفق تھا کال آنے سے پہلے، لیکن جو نیتن یاہو نے تو وہی کیا جو میں آپ کو بارہا بتاتا رہا کہ وہ کبھی بھی نہیں مانے گا۔ جے ڈی وینس نے پھر وہی کیا کہ جی ایران نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ہم نے، حالانکہ اس نے دعویٰ کیا کہ ایٹمی صلاحیتیں کی ختم کر دی ہیں، لیکن مذاکرات اب نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں دیکھیں ایک چیز تو لازمی ہے کہ ایران کو اپنے دفاع کے لیے ایٹمی صلاحیت اب لازمی ہو چکی ہے، اور اس میں آپ کو بہت بڑی خبر دینے جا رہا ہوں جو شاید ابھی انٹرنیشنل میڈیا پر بھی نہیں آئی ہوگی، اور اسی سے امریکہ کے ہوش اڑے ہیں۔ امریکہ نے دعویٰ کیا نا کہ ہم نے ایران کے پورے یورینیم کے ذخیرے کی درست لوکیشن کا ہمیں پتہ ہے کہ کتنا یورینیم ہے۔ بات غلط نکلی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ دعویٰ بھی کہ یہ اصفہان کی سرنگوں میں دفن ہے۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کی ایجنسی کا جو دعویٰ تھا کہ ہم نے 9 مہینوں میں اس مواد کو دیکھا ہی نہیں، اب پتہ چلا ہے کہ ایران کے پاس 8000 کلو گرام سے بھی زیادہ کم درجے کا افزودہ یورینیم پڑا ہوا ہے۔ ذرا ذہن میں رکھیں، یہ اصفہان میں نہیں ہے صرف، یہ بکھرا ہوا ہے۔ اسی لیے جب یہ آپ زمینی کارروائی کی بات کرتے ہیں تو اس بات کا اعتراف ہے کہ نگرانی کا نظام اب ان کا ختم ہو چکا ہے، اور ایران اس یورینیم کو ایک جگہ پہ نہیں رکھتا۔ اس کا 20% بھی غائب اور چھپا رہے تو امریکہ کبھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ ایران نے دیکھے اب ایٹم صلاحیتیں اپنی نیوکلیئر کی بنانی ہیں لازمی، اور یہی ان کا سب سے بڑا سرپرائز تھا، 8000 کلو یورینیم۔ اب 12 دن کی جنگ میں آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا پہلے بھی صلاحیتیں ختم کر دیں، اب 40 دن کے بعد بھی یہی دعویٰ کیا ایٹمی صلاحیتیں ختم کر دیں۔ آپ ٹرمپ کے بیانات کو دیکھیں، آج کے دیکھیں صرف، تو سارے جھوٹ۔ فوج ختم کر دی، نیوی ختم کر دی، ایئر فورس ختم کر دی، لیڈرشپ ختم کر دی، اب نائے ہرمز کھلوا لی، سارا جھوٹ۔ ایک رپورٹر نے ٹرمپ سے آج منہ پر پوچھا کہ اب نائے ہرمز تو کھلی ہوئی ہے، ٹرمپ کہتا نہیں تم فیک نیوز ہو۔ اب میڈیا کے ساتھ یہ اس کی گفتگو تھی۔ اب کہہ رہا تھا انہیں کہ 2 بارودی سرنگیں صرف وہاں پر موجود ہیں، اور ٹینکر جہاز وہاں سے نکل رہے ہیں، تیل لا رہے ہیں، اور ساتھ ہی اپنی جیت کے اس نے اعلان بھی کر دیا۔ حالت ان کی یہ ہے کہ وزیر دفاع امریکہ کو یہ نہیں پتا کہ اب نائے ہرمز ہے کہاں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بحر عرب میں، حالانکہ یہ خلیج فارس میں۔ اب نائے ہرمز کہہ رہے تو کھلی ہے، تو اب آپ خود اندازہ کر لیں، یہ بارودی سرنگیں وہاں ڈھونڈ رہے ہیں بحر عرب میں، یہ خلیج فارس میں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان آپ کو پہلے دن سے بتا رہا تھا کہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ایران نے لازمی ایٹم بم بنانا ہے اب، کیونکہ شمالی کوریا نے دیکھیں یہی کیا تھا۔ دوسرا، اس خطے میں یاد رکھیں ایران اور اسرائیل دونوں کا اکٹھا ہونا ناممکن ہے۔ ایران کو روکنے والی جو سب سے بڑی چیز تھی وہ امریکہ کے ساتھ جنگ کا خوف تھا، اب جنگ ہو گئی ہے، ایران جیت بھی چکا ہے۔ اب ان کے سامنے لیبیا اور شمالی کوریا کی یہ مثال موجود ہے۔ قذافی نے ایٹمی پروگرام چھوڑا تھا، دیکھیں نیٹو نے بمباری کے لیبیا کا کیا حال کیا۔ ایران یہ غلطی نہیں کر سکتا، یہ جنگ بندی عارضی تھی، سب کو پتا تھا، وقت حاصل کرنا تھا۔ اور میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ایران نے واضح طور پر کہا کہ صلح کے وقت بھی اپنے دشمن سے چوکنا رہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت ڈونلڈ ٹرمپ نے خود چین کے بارے میں کہا
کہ امریکی انٹیلیجنس نے بتایا کہ چین نے اس پوری جنگ میں ایک تو اہم کردار ادا کیا، لیکن ابھی جو سب سے بڑا دفاعی نظام جسے مین پیڈ کہا جاتا ہے، آسان الفاظ میں جو کندھے پر رکھ کر وہ آپ دیکھتے ہیں نا میزائل لانچر، یہ سسٹم چین نے بڑی بھاری تعداد میں 2 بڑے شپ بھرے ہوئے ایران کو دیے، یہ امریکی انٹیلیجنس کا دعویٰ ہے۔ دوسرا سوڈیم پروکلورائڈ جو میزائل ایندھن میں استعمال ہوتے ہیں، 800 بیلسٹک میزائل کی نئی سپلائی ایران نے چین سے لی ہے۔ یہ بھی ایران اپنے دفاع سے ظاہر ہے غافل نہیں ہے۔ ایران کی جو میزائل فورس میں ابھی بڑی تعداد میں نئے میزائل اور ڈرون بھی شامل ہوئے ہیں بڑی تیز رفتاری سے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ راؤنڈ 2 کی تیاریاں ہیں، اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی شرکت کا معاملہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ ابھی 70 سے زیادہ کارگو جہاز فلائٹ ریڈار ڈاٹا کے مطابق امریکہ نے CC-17 اور C-5 یہ اسرائیل، اردن، سعودی عرب اور کویت ان کے جو خلیجی اڈے ہیں ان پر یہ آتے رہے جاتے رہے۔ فلائٹ ڈاٹا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں خود بھی، اسرائیل کے ایئرپورٹ پر آپ دیکھیں بڑی تعداد میں امریکی جہاز اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ ایک دن میں 70 سے زیادہ یہ ٹرانسپورٹ پروازیں کل ہوئی ہیں، اور یہاں سے سامان لے کر جا نہیں رہے تھے، یہ دوبارہ سپلائی کر رہے تھے، اور اس میں سب سے بڑھ کر جو پیٹریاٹ دفاعی نظام ہے، ان جہازوں کے جو سپیئر پارٹس ہیں جو تباہ ہوئے ہیں، اڈوں کی مرمت بھی کئی جگہ ہوئی، جنگی کارروائی میں جو استعمال ہونے والا اسلحہ ہے اس کی بھی ریپیئر کر رہے ہیں، مرمت کر رہے ہیں، کیونکہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ مذاکرات ناکام ہوئے تو ہم دوبارہ کارروائی کریں گے۔ یہاں تمام امریکی بحری جہاز تیار ہیں، فوجی اہلکار موجود ہیں، ہم اضافی اسلحہ اور گولہ بارود بھی ایران کے گرد بھیج رہے ہیں۔ یہ ان کی 2 ہفتوں کی سیز فائر میں مذاکرات ناکام ہونے سے پہلے کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ پھر انہوں نے ابھی اگلا مرحلے میں ایران کے یہ 14 لوگ لسٹ انہوں نے جاری کی مذاکرات میں جو آئے، انہوں نے کہا جی ہم انہیں شہید کریں گے، بمباری کریں گے اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ ہوئے۔ کل جو انہوں نے لسٹ جاری کر دی تھی، آپ اس لسٹ میں دیکھیں وہی لوگ جو مذاکرات میں موجود، ایران کے اسپیکر محمد باقر غالباف، وزیر خارجہ سید عباس اراغچی، ان کے امبیسڈر رضا امیری، نیشنل سیکورٹی کونسل کے جو ڈپٹی تھے علی بغیری، اور ایران کے سینٹرل بینک کے گورنر، ممبران پارلیمنٹ جو مذاکرات میں شامل تھے، انہیں باقاعدہ نام انہوں نے جاری کیے، اور اسی دوران پھر لبنان پر بھی حملے کچھ کیے۔ لیکن اب یہاں ایران نے اب لبنان کی مدد کا صاف صاف اعلان کیا، اور وہ اب معاملہ شروع ہو چکا ہے۔ یعنی کچھ پوائنٹس پر تو رضامندی ہوئی، جیسے ایران کے اثاثوں کو مذاکرات میں منجمد میں کھلنے پر امریکہ تیار تھا، سیز فائر کے اعلان پہ تیار تھا، رجیم کو تسلیم کرنے پر تیار تھا، ایران کے اوپر پابندیاں اٹھانے سے تیار تھا، لیکن ان کی جو سب سے بڑی شرط تھی ابنائے حرمز، یہ نام آپ سن کے تنگ پڑ جائیں گے، ابنائے حرمز کا کنٹرول مانگ رہے تھے، اور یہاں تک کہا کہ یہ پاکستان سعودی عرب کو بے شک دے دیں، لیکن ایران نے انکار کیا کہ ابنائے حرمز نہیں کھولی جائے گی، نہ کنٹرول دیا جائے گا۔ عمان کے ساتھ مشترکہ محصول پر تیار ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ ایٹمی سارا معاملہ تو بہانہ ہے، ایران نے ویسے دیکھیں 20 سال سے ایٹم ہم بنایا نہیں، اب وہ ضرور بنائیں گے، ظاہر ہے ان کے پاس مجبوری ہے، لیکن یہ مذاکرات کامیاب نہ ہونے پر سب سے بڑا معاملہ ابنائے حرمز اس لیے ہے کہ ایران نے انہیں گردن سے پکڑا ہوا ہے، سانس نہیں آ رہا، آپ کو پتہ سانس رکتا ہے۔ یہ جو 2 تیل بردار جہاز گزرنے کی کوشش کر رہے تھے، خالی گئے، انہیں ایران نے کہا نشانہ بنائیں گے، نکلو۔ اچھا، تیسرا ٹینک ممباسا ایک ایران نے ابھی جانے کی اجازت دی، اور وہ محصول چونکی دے کر نکلا۔ اب یہاں جو سب سے بڑا منصوبہ جسے ڈونلڈ ٹرمپ اپنا ٹرمپ کارڈ کہہ رہا ہے، جو اس نے اپنے اکاؤنٹ سے شیئر بھی کیا، اور اس منصوبے کا براہ راست جو ہے چین، روس اور ہندوستان کو بھی نقصان پہنچانے کا معاملہ ہے، بحری ناکہ بندی کرنے کا۔ وہاں یہ ٹرمپ نے خود بتایا کہ مذاکرات اگر کامیاب نہ ہوئے تو جو پالیسی وینزویلا میں نے کی، مدورو کو گرفتار کرنے سے پہلے بحری ناکہ بندی کی، پورے ملک کی معیشت کو مفلوج کیا، تیل کی آمدنی کو روکا، یہی ناکہ بندی کی حکمت عملی میں ایران میں بھی کرنے جا رہا ہوں۔ یعنی معیشت پر دباؤ ڈالوں گا، اور اس سے پھر چین پر، روس پر اور بھارت پر اثر پڑے گا، یہ بھی دباؤ ڈالیں گے، اور یہ میرا آخری آپشن ہوگا۔ اس کے علاوہ جزیرہ خار کی بھی ناکہ بندی کروں گا، 90% تیل چونکہ یہاں سے نکلتا ہے روک لوں گا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ ایران کا سب سے زیادہ تیل خریدنے والے چین اور بھارت ہیں، اب یہ سب سے زیادہ خریدتے ہیں۔ اب ٹرمپ کا کارڈ کیوں نہیں چل سکتا؟ کیونکہ ظاہر سے ایک تو تیل کی قیمتوں میں جو اضافہ ہونا ہے کنٹرول سے باہر، ایران کی معیشت کو کم نقصان، دنیا کو زیادہ ہونا ہے، پھر یہ کہ روس کا تیل خریدنے کی انہیں اجازت دینی پڑے گی، جس سے پیوٹن روس مضبوط ہوں گے، یعنی ظاہر ہے ایران کا اسلحہ، ایران کی طاقت مضبوط ہوگی۔ اب چین اور بھارت اگر مہنگا تیل خریدیں گے تو پھر وہ امریکہ کے ساتھ کیا کریں گے؟ بھارت تو شاید کچھ نہ کرے، لیکن چین وہ ظاہر ہے باب المندب بند کروائیں گے، پھر دنیا کو واقعی پتھر کے دور میں بھیجنے کا معاملہ۔ اور اس کا زیادہ بڑا نقصان دیکھیں چین، روس وغیرہ کو نہیں ہے، تیل کی قیمتوں میں جو امریکہ کے حالات ہیں وہ آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے۔ ابھی ان کی معیشت میں جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ کھاد اور خوراک کا، جس پر ٹرمپ نے خود ٹویٹ کی، یہ برداشت نہیں کر پا رہے۔ یہ اسی لیے دیکھیں 47 سال میں پہلی دفعہ مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھنے پر مجبور ہوئے۔ اب اس سے اندازہ کریں ابنائے حرمز سے جو شہرک پکڑی ہوئی ہے ایران نے، یہ کھاد کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے نا، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اسے کہ ہم اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے کسانوں کو کہہ رہا تھا کھاد کی قیمتیں ہماری آزادی کے جنگ ہیں، کیونکہ یہ تیل کے علاوہ دنیا کی پوری خوراک پر قبضہ ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ایران اور قطر
سمیت کھاد کے یہ بڑے سپلائرز ہیں. یہاں سے کھاد آتی ہے, یوریا امونیا آپ کو پتہ ہے نیچرل گیس سے بنتی. اب کھاد مہنگی ہو یعنی گیس بند ہو تو کھاد کی کمی ہوتی ہے. کسانوں کو کھاد نہیں ملے گی تو ظاہر ہے فصلیں کم ہوں گی, پیداوار کم ہوگی, گندم چاول مکئی اس سپلائی کا معاملہ, قیمتیں آسمانوں تک پہنچ جائیں گی اور غریب ممالک تو ویسے ہی قحط پڑ جائے گا. امریکہ اور یورپ تو مہنگی کھاد کی وجہ سے کہہ رہے ہیں اس سال شاید ہو سکتا ہے فصلیں ہی نہ ہوں. دودھ سمیت جو اشیاء خورد و نوشن کی قیمتیں آسمان تک پہنچنے جا رہی ہیں, کیونکہ ڈیزل بھی ظاہر ہے اس میں بہت بڑا معاملہ ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ ابنائے ہرمز میں جو اپنی نیوی بھیج رہا ہے کہ بارودی سرنگیں صاف کریں. آپ ابنائے ہرمز کا نقشہ دیکھیں, میں نے پوری تفصیل سے اسٹڈی کیا, وہاں جہازوں اور شپوں کی بڑی بڑی لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو یہ جو گیم 2 یا پارٹ 2 یا راؤنڈ 2 آپ کہہ لیں, اس میں پاکستان کو کیسے شامل کرنے کا معاملہ. دیکھیں مذاکرات میں امن کا دائی, نوبل انعام, نامزدگی, پاکستان کی ہاں نام, فیصلے, بیانیے, یہ تو سارا آپ سنتے رہے ہیں. لیکن ابھی انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں کبھی وہ کام صحیح نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے وجہ نحوست ہے. یہاں دے کے یاد رکھیں 72 گھنٹوں میں ٹرمپ نے نیوکلیئر دھمکی دی. پہلے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوا, ایرانی لوگوں نے تنصیبات پر پروپا زنجیر بنا لی اور کہا حملہ کرو پھر دیکھو ہم کرتے کیا ہیں. اور انہوں نے ساتھ ہی اس حملے سے پہلے 4 ممالک میں عرب امارات, بحرین, قطر اور کویت پر حملے کیے بڑے شدید. اب یہاں اسی دوران پاکستان میں سوشل میڈیا پیڈ لوگ, MF جیسے لوگ, یہ راوی شاوی سارے شروع ہو گئے ایران کے خلاف. شہباز شریف نے ایران کے حملوں کی سخت مذمت کی. اب ایران تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے, لیکن جو کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ آیا جس میں فیلڈ مارشل کی طرف سے ایران کی سخت مذمت کی گئی تھی سعودی عرب پہ جو حملہ تھا, کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے. اب ٹرمپ کو نیوکلیئر حملے سے ظاہر ہے بھاگنا پڑا. شہباز شریف کو حکم دیا ٹویٹ کرو, اس نے وہ ٹویٹ کی, ایران کی منت ترلا شروع ہوئی, مذاکرات کا انتظام ہوا, ثالثی کا دعویٰ ہوا کہ جی چلو تمہیں بیانیہ مل جائے گا, ہمیں فیس سیونگ. اس سے پہلے اہل تشیع علماء سے ملاقات میں انہیں کہا گیا تھا ایران چلے جاؤ جسے بہت پیار ہے, پاکستانی بن کے سوچو. آپ کو یاد ہوگا. اب جب یہ مذاکرات شروع ہوئے, اس دوران عرب امارات نے پہلے اپنے پیسے نکلوا لیے جو اس مہینے آپ کو پتہ ہے انہوں نے دینے تھے. سعودی عرب کا وزیر خزانہ محمد بن عبداللہ الجدان پاکستان آگے $5 ارب, قطر اور سعودی عرب نے مدد کا دعویٰ کر دیا. اور یہ معیشت میں نہیں دینے, یاد رکھیں, یہ چونکہ $3.5 ارب نکلوانے ہیں عرب امارات نے, زر مبادلہ کے ذخائر جو 12 ارب تک ہو جائیں گے. اب IMF کی شرط ہے کہ یہ $18 ارب ہونے چاہیے. عرب امارات $3.5 ارب اپنے لے جائے گا. $1.5 ارب کے یورو بانڈ اس مہینے ایکسپائر ہونے ہیں, میچور ہونے ہیں, واجب الادا ہیں. تو یہ مجموعی $5 ارب نکلنے سے سعودی عرب اور قطر نے کہا کہ یہ پیسے ہم 6% سود پہ رکھ دیں گے. 6% سود پہ, یاد رکھیں, معیشت میں نہیں, بینک میں صرف رکھنے کے لیے. جیسے آپ کو باہر جانے کے لیے اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں کسی سے پیسے لے کے, تو پیسے آپ کے نہیں ہیں. اب اس کے بدلے میں آپ کرائے کی بندوقیں, فائٹر جیٹس, یہ سارے سعودی عرب تعینات کریں اور ایک بیانیہ بنائیں کہ جی ہم نے امن کروانے کی بڑی کوشش کی, ایران نہیں مانا. مذاکرات کا تو شور مچا رہا. اب اس میں دیکھیں جو اصل مذاکرات ہیں وہ پہلے افغانستان میں بھی ہو چکے ہیں, قطر میں بھی ہو چکے ہیں, ایران کے نیوکلیئر ڈیل پر بھی ہو چکے ہیں, عمان میں بھی, اوسلو میں بھی, آستانہ میں بھی, کیمپ ڈیوڈ میں کتنی بڑی بڑی ڈیلز ہوئی, جنیوا میں, چین میں. اگر یہ مذاکرات کامیاب کروانے ہوتے تو پھر چین میں ہوتے ہیں, لیکن یہاں چونکہ گھنگرو پہنا کر بیانیہ بنانا تھا, ایران کی جنگ میں سعودی عرب یا امریکہ کی مدد کرنی ہے, ایک جواز بنانا ہے کہ جی ہم نے بڑی کوشش کی, ایران نہیں مانتا, اب تو ہمیں مجبوراً لڑنا پڑے گا. یہ بیانیہ آپ کو نظر آئے گا, یاد رکھیے گا میری بات. اب اس میں امریکہ اور ایران دیکھیں دونوں جنگ میں لگے ہوئے ہیں. آپ یہ غور کریں کہ ان کا کوئی آپ کو حاضر ڈیوٹی جرنیل بلکہ ریٹائرڈ جرنیل بھی نظر نہیں آیا, لیکن فیلڈ مارشل آپ کو ہر جگہ نظر آئے. ایران کے ساتھ بھی, امریکہ کے ساتھ بھی, JD وینس کے ساتھ بھی, مذاکرات میں بھی, ابھی سعودی عرب کے وزیر خزانہ سے بھی ملے, معیشت میں بھی ملے, مذاکرات میں, ہر چیز پہ آپ کو فرنٹ میں نظر آئے. صرف واپسی پہ جب وہ جا رہے تھے اس وقت ان کا نام نہیں تھا. اب سعودی عرب کو جو بیل آؤٹ پیکج دیا جا رہا ہے قطر کی طرف, یہ 1998 کے بعد 5واں بڑا بیل آؤٹ پیکج ہے, اور یہ خزانے میں جو $5 ارب رکھنا چاہ رہے ہیں. معیشت کے ہمارے حالات اس قدر بگڑے ہوئے کہ 3 سال پہلے, آپ کو 4 سال پہلے بلکہ, اسٹاک ایکسچینج بڑھ گئی, ڈالر گر گیا, یہ آپ کو ساری باتیں آپ نے سنی تھی. اربوں ڈالرز بھی آ رہے ہیں, کھربوں ڈالرز آ گئے. ان 4 سالوں میں ایک ہی چیز چلتی رہی, بیانیہ. ثالثی کی جو باتیں یہ بھی بیانیہ ہیں, ورنہ ثالث آپ کو پتہ جب بیٹھے وہ مذمت نہیں کرتا. شہباز شریف نے ٹرمپ کو سلوٹ کیے ہوئے ہیں. مذاکرات کا ثالث ہمیشہ افریقین سے طاقتور ہوتا ہے. یہ مذاکرات اگر چین میں ہو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ناکام ہو. چین اٹھنے دے گا کسی کو بات مانے بغیر. لیکن یہاں پہ چونکہ آپ کو پتہ ہے معاملات کیا ہیں, مفادات کیا ہیں, چین نے اسی لیے نہیں کروایا. چین کو بھی فائدہ ہے اس میں, ورنہ عمان میں ہو سکتے ہیں, وینا میں ہو سکتے ہیں, اسلام آباد میں, تو چین میں کیوں نہیں ہو سکتے. لیکن چین کے صدر کے ساتھ ابھی جو ٹرمپ کے ساتھ معاملہ ہوا اس سے یہ سارا چیزیں کھٹائی پہ پڑی ہیں. یہ سارا معاملہ طاقت کے کھیل کا چل رہا ہے, یاد رکھیں. ٹرمپ نے چین کے اوپر الزامات لگائے کہ ایران کی وہ بھرپور مدد کر رہے ہیں, انٹیلیجنس ہے, اور دھمکی دی کہ اگر وہ چین ایسا کر رہا ہے تو وہ اچھا نہیں ہوگا. اب تو چین لازمی کرے گا, کیونکہ چین نے اپنے مقاصد تو پورے کر لیے. ان کا مقصد سب سے بڑا تائیوان کے ساتھ تعلقات تھے جو انہوں نے اس سیز فائر کے دوران, جنگ کے دوران بنا لی ہیں. اب تو امریکہ تائیوان بھی نہیں چھڑا سکتا, اب نہ اربز تو چھوڑیں. اب یہاں پاکستان کے حالات میں ان مذاکرات میں دیکھیں جو ایک بہت بڑا سرکس میلہ لگا, بہت بڑا.
اچھا اس تعریف میں اس کی کر رہا ہوں مذاکرات کی، غلط نہ سمجھے کہ یہ اچھی کوشش ضرور تھی، لیکن اس کی آڑ میں جو بیانیہ بنا وہ غلط تھا، اور اس میں خاص طور پر پاکستانی میڈیا کا کردار۔ آپ دیکھیں کہ اس پورے معاملے میں پاکستانی پارلیمنٹیرین، سینیٹر، قومی سلامتی کونسل، کوئی دور دور تک آپ کو نظر نہیں آئے۔ انہیں ایک ہال میں بٹھا دیا گیا، ان بیچاروں کو نہ دفاعی معاہدے کا پتہ، نہ ان کو مذاکرات کا پتہ، نہ انہیں سعودی عرب میں پاکستان کی فوج کی تعیناتی کا پتہ، نہ انہیں منظوری کا پارلیمنٹ سے ہوئی ہے، نہیں کسی چیز کا نہیں، ان کو صرف کھانوں کا پتہ، وائی فائی کا پتہ، کافی کا، قیمہ نان، بریانی، رنگ برنگے کپڑے، ایک دوسرے کے انٹرویو کا پتہ۔ وہ ایک جیو کے صحافی کے تو یہ حالت ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ شہباز شریف ایرانی وقت سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، حالانکہ ویڈیو فوٹیج پوری دنیا دیکھ چکی ہے۔ یہاں ابھی جو امریکی صحافی آئے وہ تو کیا کیا باتیں بتا رہے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، کہہ رہے ہیں ہم سے پیسے پکڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ ایک طرف ہوٹل والے 25-25 لاکھ مانگ رہے تھے، امریکی صحافیوں نے کہا جی ہمیں ریزیومے دے رہے، سی وی دے رہے تھے نوکریوں کے لیے، ہم سے ویزوں کی باتیں کرتے رہے۔ یہاں پاکستانی صحافی، بڑے بڑے صحافیوں کی میں بات کر رہا ہوں، نوجوانوں کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ بھی جو پی ٹی وی میں اور تمغے بردار ہیں، حکومتی درباری ہیں۔ اب یہ خیر معاملہ مذاکرات کا سائڈ پہ ہو گیا، راؤنڈ 2 اب شروع ہوگا، ایران کی تیاریاں مکمل ہیں۔ اب تحریک انصاف کی تیاریوں کی بات دیکھیں، خان کی رہائی کا فوکس، خان کے بیٹوں نے اقوام متحدہ سے مداخلت کی درخواست کی ہے۔ اب تحریک انصاف بھی خاموش تھی چونکہ ملک کا مفاد نازک موڑ پر تھا، جلسہ انہوں نے کینسل کیا، خان کے پیغام کو تسلیم کیا، یہ بڑے اچھے ہیں، آپ کو پتہ ہے جلسے کینسل فوراً مان لیتے ہیں۔ بہرحال ان کا ایک دن کا جلسہ ہونا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جلسہ کیا دکھاؤ کے لیے ڈنگ ٹپاؤ پروگرام ہے، یا یہ حقیقی معنوں میں عمران خان کی رہائی کے معاملات شروع کیونکہ ان کے پاس گراؤنڈ موجود ہے۔ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، معاشی حالات جو پاکستان کی طرف آ رہے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بھی 12 روپے کم ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے شہباز شریف 2 دن بعد 1200 روپے بڑھا ہی دے۔ اتوار آج آخری دن ہے، سوار سے کل سے دنیا کی مارکیٹ کھلے گی، کل جب سٹاک مارکیٹ کھلیں گی تو پتہ چلے گا کتنا بڑا نقصان ہے، تیل کی قیمتیں کہاں جائیں گی۔ اس کے بعد تحریک انصاف کے پاس یہ آپشنز موجود ہیں کہ اب وہ مذاکرات کرائیں۔ میرے خیال میں جو انہوں نے بڑے بڑے بینر اتروائے ہیں، اس میں اسلام آباد ٹاکس، یہاں لکھوائیں اڈیالہ ٹاکس، اور یہاں کروائیں عمران خان کے ساتھ جا کے کریں مذاکرات، تب ہوگا ملک ٹھیک۔ یقین کریں یہ سارے مسائل کی کنجی ایک ہی ہے، جس طرح ایران کے معاملات کی کنجی لبنان کے پاس، اسی طرح یہ پاکستان کے سارے معاملات کی کنجی اڈیالہ جیل میں ہے۔ یہ بورڈ ضائع نہ کریں، اس کے اوپر پرنٹ کروائیں عمران خان کے ساتھ مذاکرات اور اٹھا کے لگا دیں، دنیا آپ دیکھیں گے پوری قوم جڑ جائے گی، آپ کو بیانیے بنانے کی ضرورت ختم ہو جائے گی، آپ حقیقت کی طرف جائیں گے، پورا ملک اور قوم آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور پھر ہوں گے اصل مذاکرات، پھر آپ جائیں کسی ملک کے پاس، وہ آپ کی بات بھی سنیں گے اور آپ کی ثالثی بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے اور انہیں عقل دے اور اس سارے معاملے کو کسی طرح حل کرے، ایران سمیت امت مسلمہ انسانیت پر اپنا رحم کرے۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔